بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ ختم اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کی کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے کہ اب وہ ایمان نہیں لا سکتے۔ مہر لگانے کا کیا مطلب ہے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب سے ان کی صلاحیت ہی ختم کر دی ہے کہ اب وہ ایمان لائیں، اور بعض فرماتے ہیں ان کے دلوں پر ایک خاص قسم کی سیاہی ہے جس کی وجہ سے اب وہ ایمان نہیں لا سکتے۔ تو اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو ایمان لانے سے وہ معذور ہو گئے، تو اب ان کی مذمت بھی نہیں ہونی چاہیے اور آخرت میں ان کا حساب بھی نہیں ہونا چاہیے کہ تم دنیا میں ایمان تم نے قبول کیوں نہیں کیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے وہ ان کے اپنے ضد اور ہٹ درمی کے باعث ہے کہ انہوں نے سوچا تھا، نیت اور پکا ارادہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم ایمان نہیں لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر بھی مہر ہے کہ وہ اب حق بات کو سن بھی نہیں سکتے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے، کیا وجہ قلوب کو جمع اور سمع کو مفرد ذکر کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ سمع مصدر ہے اور مصدر تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا، اسی وجہ سے سمع ان کو مفرد ذکر کیا ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے کہ اب وہ حق چیز کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ ابصار بصر کی جمع ہے اور بصر کا ویسے معنی ہوتا ہے دیکھنا، لیکن مراد کیا ہے؟ تو کبھی تو مراد اس سے وہ دیکھنے کی قوت ہوتی ہے اور مراد کبھی اس سے آنکھ ہوتی ہے۔ لغوی معنی دیکھنا، مراد کبھی دیکھنے کی قوت ہوتی ہے اور کبھی آنکھ مراد ہوتی ہے۔ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ تو اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے، کیا وجہ کہ دل اور کانوں کے لیے تو ختم کا لفظ استعمال کیا، جبکہ بصر کے لیے، ابصار کے لیے غشاوہ کا لفظ استعمال کیا کہ پردہ ہے؟ تو جواب یہ ہے، دل اور کانوں کے ذریعے جو ادراک ہوتا ہے وہ ہر جانب سے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف دائیں یا بائیں جانب یا سامنے والی جانب سے ہو، بلکہ جو ادراک ہوتا ہے یعنی جاننا ہوتا ہے وہ ہر جانب سے ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ختم مناسب ہے، مہر مناسب ہے، تو اسی وجہ سے دل اور کانوں کے لیے مہر کا ذکر کیا۔ جبکہ دیکھنا کا حال ذرا مختلف ہے، دیکھنا صرف سامنے سے ہوتا ہے، دائیں جانب یا بائیں جانب سے مکمل دیکھنا نہیں ہوتا، پیچھے کی جانب سے انسان نہیں دیکھ سکتا، صرف سامنے کی جانب سے انسان دیکھ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے پردہ ہی مناسب ہے، غشاوہ مناسب ہے، اسی وجہ سے والا ابصارہم کے ساتھ غشاوت ان کو ذکر کیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ عذاب کس سے ماخوذ ہے؟ اس میں دو قول ہیں۔ نمبر ایک، یہ ماخوذ ہے اعذب الشیء سے، کہ فلاں نے شے سے روک دیا۔ عذاب کو عذاب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی مجرم کو دوبارہ جرم کرنے سے روک دیتا ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ ماخوذ ہے تعذیب سے۔ تعذیب کا معنی ہے لذت کو زائل کرنا، چونکہ عذاب بھی لذت کو زائل کر دیتا ہے، اسی وجہ سے اس کو عذاب کہتے ہیں۔ تو بعض مفسرین کے نزدیک عذاب ماخوذ ہے اعذب الشیء سے، فلاں نے شے سے روک دیا۔ عذاب کو عذاب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی مجرم کو دوبارہ جرم کرنے سے روک دیتا ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ ماخوذ ہے تعذیب سے، بمعنی لذت کو زائل کر دینا۔ عذاب کو عذاب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی لذت کو زائل کر دیتا ہے۔ تو ایک دفعہ پھر ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے ہے عذاب عظیم، بڑا عذاب۔